السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میرے پاس سٹوریز ہیں لیکن بہت اچھی ہیں. ان میں سبق بھی ہے، ان میں خوف بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آپ سے امید کروں گا آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں. کیا یہ 100 ویوز، 120 ویوز، 30 بس؟ تو میں سوچ رہا ہوں خلی ولی کروں. ابھی کتنے دن سے میں سٹوری بھی ریکارڈ نہیں کر رہا. بہرحال جو میں نے کل ڈالی وہ میں نے فالتو میں ڈال دی. میری سٹوری نہیں تھی، مجھے اچھی لگی ایک بندے کی تو وہ میں نے ڈال دی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک حیدرآبادی لڑکی کا کہا تھا جس کو آپ لوگوں نے بنگالی بنا دیا. اس کا مطلب آپ نے یا پوری سٹوری سنی نہیں اس کی، یا آپ لوگ اس کو فارورڈ کرتے گئے، اس کو اپنے بنگالی بنا دیا. وہ حیدرآبادی، انڈیا حیدرآباد کی لڑکی، اور میں ڈیلی بھول جاتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں. وہ بھی کتنے دن سے ڈیوٹی پہ آ رہی ہے. میں نے پوچھا ہاں کیسی ہو، کیا ہوا تھا؟ کہتی ہے مجھے نیند نہیں آتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی میرا پیٹ خراب ہے. پہلے پیٹ خراب ہوا، اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی. اچھا، تو یہاں پر تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے کچھ دیکھا. کہتی ہے یہ ایڈیٹس ہیں، جاہل ہیں، ان کو نہیں پتا، خود سے بنا لی. تو بعد میں نے اس سے باتیں کر کے پوچھا. وہ مجھے کہہ رہی میرے لیے کسی اور جگہ جاب کا پتہ کر دو، میں یہاں جاب نہیں کرنا چاہتی. وہ سیلز لیڈی ہے، کاؤنٹر پہ کیشیئر ہے. تو میں نے حساب لگایا کہ یہ ڈپریشن میں ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہتی. وہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہوا ہے، اس کے بعد اس کو نیند نہیں آ رہی. ابھی کچھ دن سے ٹھیک ہے لیکن وہ جاب تلاش کر رہی ہے. یہ حیدرآبادی لڑکی کا تھا، یعنی اس کو کوئی جنات اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. اب چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آج کی جتنی سٹوریز ہیں نا، تقریباً 3 ہیں یا 4 ہوں گی، بھی مجھے یاد نہیں، لیکن ہے تقریباً وہ 10 منٹ کی، 12 منٹ کی. یہ سٹوریز ہوتی ہیں، یہاں پر عرب کی مجالس ہوتی ہیں، عرب بیٹھ کے تو قصے سناتے ہیں. اور قصے وہ ہوائی نہیں سناتے، جھوٹ، جو واقعہ ہوئے ہوتے ہیں وہی سناتے ہیں. کہتا ہے کہ ایک آدمی کسی گاؤں میں رہتا تھا. وہ رات کو پھندے لگاتا تھا تاکہ خرگوش اس میں کوئی پھنس جائے تو اس کو پکڑ کے ذبح کر کے وہی اس کی کھایا کرتا تھا. یعنی جیسے صحرا کے لوگ ہوتے ہیں. ایک دن ایسے ہی رات کو اس نے پھندے نصب کیے اور کوئی جگہ تلاش کر رہا ہے، کوئی جہاں پر جا کے میں سو جاؤں. تو ایک دن اس نے پھندے نصب کر کے جا کے تو اس کو ایک درخت ملا بیری کا، اس کے نیچے وہ سو گیا. اس کو لیٹے ہوئے ابھی چند منٹ ہوئے ہوں گے، 20 یا 25 منٹ، کہ اس کو اسی درخت کے اوپر سے 2 بندوں کی بات کرنے کی آواز آتی ہے. جیسے کوئی آپس میں 2 بندے بات کر رہے ہیں لیکن بات میرے متعلق کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کون ہے اور کدھر سے آیا، تو یہاں کیوں آ کے لیٹا؟ کوئی پتہ نہیں. اور درخت کو بڑی زور سے ہلاتے ہیں جبکہ یہ شخص آرام سے لیٹا ہوا ہے. ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، درخت کیوں ہل رہا ہے. تو اس کے اوپر نیند غلبہ آ رہی تھی کہ ان 2 میں سے ایک نیچے اترا. پہلے اس نے اس کے پیٹ کے اوپر پاؤں رکھا اور ساتھ ہی اس کا گلا زور سے یکدم دبا کے چھوڑ دیا. تو یہ شخص اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کچھ یہاں پر ہے. انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ وہاں پر نماز پڑھتا ہے تو اسے خرگوش کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. یعنی وہ کوئی خرگوش اس کے کسی پھندے میں آ گیا. اٹھ کے اسی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کالے رنگ کا خرگوش وہ پھندے میں آ چکا ہے. اب اس شخص کی عادت تھی کہ یہ اپنے شکار کو وہیں ذبح کرتا تھا، ذبح کر کے کھال وغیرہ اتار کے وہیں پھینکتا تھا. اس کے اندر کا اس کے کلیجی یا دل وغیرہ وہیں آگ جلا کے تو بھون کے وہاں پر کھا لیتا تھا. باقی جا کے گھر والوں کو دیتا تھا تاکہ وہ پکائیں اور یہ کھا لیں. اس نے ایسے ہی کیا کہ وہاں پر اس کو ذبح کیا، اس کا دل اور کلیجی نکالی، وہاں پر بھونا، کھایا اور باقی گھر لے گیا. اپنی بیوی کو جا کے کہتا ہے کہ لو شکار اس کو پکاؤ. اب اس کی بیوی اس مذبوح جو مرا ہوا خرگوش ہے، ذبح ہوا، اس کی کھال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو برتن میں ڈالتی ہے تاکہ اس کو پکاؤں. تو وہ چیخوں کی آواز آتی ہے خرگوش کی کہ مرا ہوا خرگوش بھی چیخیں مار رہا ہے. بہرحال انہوں نے کوئی اس کے اوپر اتنا دماغ نہیں دیا، کہا کہ شاید ابھی اس نے ذبح کی ہے تو کوئی جان اس میں باقی ہو تھوڑی سی. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، جانور کو ذبح کر دیں تو اس کا جسم ہلتا رہتا ہے.
اس کی بیوی اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتی، بہرحال اس کو پکاتی، وہ پکتا نہیں، بلکہ بجائے پکنے کے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے جیسے کوئلہ ہوتا ہے ویسا بن گیا۔ تو اس شخص کے باپ نے کیا کیا، کہا کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے، یہ نہیں کھانی، اس کو پھینک دو۔ اس کو پھینک دیا۔ اسی دن سے اس شخص نے، جس نے شکار کیا تھا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، شدید سے شدید، شدید سے شدید، یہاں تک کہ وہ کھانے سے عاری ہو جاتا ہے، کھا ہی نہیں سکتا کچھ بھی، اور اس کی حالت غیر سے غیر یعنی بالکل سوکھ گیا۔ تو اپنے بچوں کو کہتا ہے ایک کام کرو، کچھ کھانا لے لو، کچھ پانی، اور مجھے جو ہمارا پرانا گاؤں ہے مہجور، یعنی وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، مجھے وہاں پر رکھاؤ، یا مجھے اللہ شفا دے دے گا، یا اللہ مجھے اٹھا لے گا۔ تو اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو، کہ ہم تمہیں وہاں پر کیسے چھوڑ دے، تم مر جاؤ گے۔ تو کہا مسئلہ نہیں، میں ویسے بھی مر رہا ہوں، تم مجھے جو میں نے وصیت کی ہے مجھے وہاں پر چھوڑ دو، اور میرے ساتھ کچھ پانی اور کھانے کی چیزیں رکھ دو، اگر مجھے بھوک لگی تو میں کھا لوں گا، پی لوں گا، نہیں تو اللہ مجھے اٹھا لے گا۔ اس کے بیٹے اس کو لے کے اس جگہ کے اوپر جا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا اور پانی وغیرہ رکھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ 40 دن سے پہلے تم لوگوں یہاں پر نہ آنا، یا میں وہاں پر آ جاؤں گا اگر میں ٹھیک ہو گیا، ورنہ تم لوگوں نے 40 دن سے پہلے یہاں پر نہیں آنا۔ وہ اس کی وصیت کے اوپر عمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ شخص کھانے سے تو آ رہی رہا، نماز پڑھتا ہے اور دعائی کرتا ہے۔ ایک دن ظہر کے ٹائم، 2-2:30 کا ٹائم تھا، چیخوں کی آواز سنتا ہے، کوئی عورت چلا رہی ہے۔ اسی اثنا میں جس گھر میں، پرانے گھر میں یہ تھا، ایک عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے، بہت بڑے سائز کی عورت، اس کی جسامت بڑی اور سیاہ کالی اور خوفناک۔ یہ عورت اس کو کہتی ہے جس طرح تم نے میرے بیٹے کو ذبح کیا، اس کا کلیجہ کھایا، میں بھی تجھے اسی طرح ماروں گی اور تیرا کلیجہ کھاؤں گی۔ یہ عورت اس کو دھمکی دے رہی کہ ایک اور عورت آ جاتی ہے، وہ سفید ہے، وہ اس کو منع کرتی ہے کہ تم اس کو کیوں مارو گی، اس کا مقصد تمہارے بیٹے کو مارنا نہیں تھا۔ کافی دیر انہوں میں مباحثہ ہوتا ہے، پھر وہ دونوں چلی جاتی ہیں۔ اگلے دن پھر ایسے ہی یہی کالی عورت آتی ہے، اس کو ایسے ہی دھمکی دیتی ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ سفید عورت آ جاتی ہے، وہ اس کو روکتی ہے۔ 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ چوتھے دن جب یہ کالی عورت آتی ہے، اس کو دھمکی دیتی ہے، مارنے لگتی ہے، سفید عورت آ جاتی ہے، اس کو کہتی ہے دیکھو تم بجائے اس کو مارو، اس کو قاضی کے پاس لے کے چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر وہ اس کا حکم دے گا اس کو قتل کر دو تو تم اپنا بدلہ لے لینا۔ تو کہتی ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لو۔ اب یہ شخص چلنے سے تو آ رہی تھا، یہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا، یہ اس قدر لاغر ہو چکا تھا۔ یہ سفید عورت اس کو لے کے چلتی ہے، آگے جا کے ایک گھڑا آتا ہے، اس کے دہانے پہ کھڑے ہو کے یہ عورت اس کو کہتی ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنا سانس بھی روک لو۔ وہ شخص اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، اپنا سانس روکتا ہے کہ یہ عورت اس میں کود جاتی۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو سامنے منظر دیکھتا ہے کہ یہاں کافی بندے کھڑے ہیں، سامنے قاضی بیٹھا ہوا، پوری عدالت لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سفید عورت جو ہے اس کو جا کے سامنے بٹھا دیتی ہے اور اس کا مدعا بیان کرتی ہے کہ یہ ایسے ایسے یہ عورت اس کو قتل کرنا چاہتی ہے، پورا واقعہ اس کو بتاتی ہے۔ جبکہ کالی عورت کہتی ہے اس نے میرے بیٹے کو ذبح کیا، اس کا کلیجہ کھایا، میں اس کا بدلہ لازمی لوں گی اس سے۔ تو وہ جو قاضی تھا وہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو یہ شخص شکاری جو تھا یہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے اس کے سامنے کہ میں ایسے ایسے رات کو 2 بجے صحرا میں گیا تھا، میں نے جا کے وہاں پھندے لگائے، سو گیا، اور میں نے وہاں اذکار کیے، جب میں نے پھندے لگائے، جب میں سو رہا تھا تب بھی میں نے اذکار کیے، اور میں نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ اے گروہ اگر تم لوگ یہاں پر ہو، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں تمہیں یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ مجھ سے دور رہنا، نہ تم مجھے اذیت دو نہ میں تمہیں اذیت دوں گا۔ یہ کہہ کے تو میں وہاں سویا تھا، جب میں اٹھتا ہوں تو ایک شکار لگا ہوا تھا، میں نے اس کو ذبح کیا، میں نے اس کا کلیجہ کھایا، باقی میں نے گھر جا کے دے دیا، وہ بھی نہیں پکا، وہ پھینک دیا۔ تو یہ قاضی کہتے ہیں خلاص اس شخص کو چھوڑ دو، اور اے عورت میری بات غور سے سن، اگر تو نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں تجھے شدید عذاب دوں گا۔ کیوں؟ اس شخص نے وہاں پر مخاطب کیا تھا، وہاں پر کلمات پڑھے تھے، دعائیں پڑھی تھی، اس کی غلطی نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے،
اور ویسے بھی میں نے تم لوگوں کو کہا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایسے جانور کی شکل اختیار نہ کرے جس کو انسان شکار کر کے کھاتے ہیں، کہ کہیں وہ غلطی سے اس کا شکار کر لیں۔ تو تمہارے بیٹے نے خرگوش کی شکل کیوں اختیار کی اور کیوں اس کو اسی ایریے میں چلا گیا؟ اس میں تمہارے بیٹے کی غلطی تھی، اس کی غلطی نہیں تھی۔ چھوڑ دو اس کو، اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ عورت اس کو واپس اسی گھر میں آ کے چھوڑ جاتی ہے۔ اب اس کو فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی درد جو تھی وہ صحیح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ 40 دن پورے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کی طبیعت بہتر تھی اور اس میں تھوڑی سی طاقت بھی تھی کہ یہ چل پھر سکتا تھا، کہ جس گاؤں میں یہ رہتے تھے وہاں پر ایک شخص آتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا، تو پتہ ہے کہ وہ فلاں شخص کا پیٹ خراب ہے، اس کو درد ہوتی ہے۔ تو یہ جا کے اس کو کہتا ہے کہ تم گائے یا بھیڑ کا اس کی کلیجی کھاؤ اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگلے دن یہ نکلتا ہے گوشت لینے کے لیے تاکہ اس کو کلیجی گائے کی یا بھیڑ کی کلیجی مل جائے، وہ لے کے آئے، اس کو پکا کے کھا لے۔ یہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک شخص ملتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بس میں کلیجی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا سنو، یہ لکڑی لے لو، یہ زیتون کی لکڑی ہے، اس کے اوپر تم کلیجی پکانا، یعنی بھون کے تو کھا لینا اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ تجھے کیسے پتا کہ میرے پیٹ میں مسئلہ ہے اور مجھے کوئی بیماری ہے اور تم مجھے وہ کہہ رہے ہو؟ کہتا تم اس چیز کو چھوڑو، تم اس کے پیچھے نہیں چلو کہ مجھے کیسے پتا چلا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس کے اوپر عمل کرو، یہ لکڑی لے لو اور تم فلانی جگہ جاؤ، تمہیں وہاں سے کلیجی مل جائے گی۔ وہ شخص اس کو اس جگہ کا بھی بتا دیتا ہے جہاں پر وہ کلیجی موجود تھی، جبکہ اس کو تلاش کرنا پڑنی تھی۔ اس کے لیے اس نے وہ بھی آسانی کر دی، وہ جاتا ہے وہاں پر، اس کو کلیجی ملتی ہے، وہ ویسے ہی اس لکڑی کو جلا کے اس کے اوپر بھون کے وہ کلیجی کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی ٹائم شفا دے دیتا ہے کہ اس کی پیٹ کی درد ختم ہو جاتی۔ اب یہ قصہ ہے تو عجیب، اور اس سے بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کا ہے۔ جس بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کے دوست نے اس عربی کو واقعہ سنایا، تو جو عربی نے یہ واقعہ بیان کیا، یعنی اس کا گواہ بھی موجود ہے۔ اپنی نوعیت کا ایک عجیب قصہ ہے۔ ابو وسیم سعودی عرب سے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ کہتے ہیں ہم لوگ شکار کرتے تھے اور میرا ایک دوست، خاص دوست ابو رامی اور میرے کزن، ہم لوگ نکلتے ہیں 5 شکار کرنے کے لیے اپنا سارا سامان لے کے، اور یہ واقعہ جدہ کا ہے، صحرا کی طرف۔ اب ہم لوگ اس ایریے میں ہر ہفتے جایا کرتے تھے شکار کے لیے۔ ایک رات ہم لوگ جس ایریے میں ہمیشہ شکار کرتے تھے اس سے ہٹ کے 1 کلومیٹر دور وہاں پر جا کے اپنا سامان اتارتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں اور اپنا شکار تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں 3 بچے کھیلتے ہوئے ملتے ہیں، کہ وہ وہاں پر 3 بچے بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے لیے حیرانگی تھی کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ گاڑی آتی ہے نہ کوئی لوگ آتے ہیں، ویسے بھی یہ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، یہاں پر یہ بچے شکار کیسے، یہاں کھیل کیسے رہے ہیں، یہاں پر یہ کہاں سے آئے؟ تو ان کی طرف جا کے ان کو بولتے ہیں بچوں تمہارے ماں باپ کدھر ہیں، تم یہاں کیسے اکیلے بیٹھ کے کھیل رہے ہو؟ تو ہماری طرف دیکھتے نہیں، ان میں سے ایک بچہ اشارہ کرتا ہے کہ اس طرف، یعنی اس کے ماں باپ اس طرف ہیں۔ تو ٹارچ لے کے تو اس طرف مارتا ہوں کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، اس نے سفید کلر کی توپ پہنی ہوئی ہے، منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اپنے منہ کے آگے اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دور آ کے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی شکل، اس کی یعنی نقوش واضح نہیں تھے، اور عجیب چیز یہ تھی کہ یہ بچوں کے بھی چہرے واضح نہیں تھے۔ پھر وہی بچہ ہمیں کہتا ہے کہ اس طرف جاؤ
جہاں تم شکار کرتے رہتے ہو وہاں پر تمہیں شکار ملے گا، یہاں پر کوئی شکار نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑا حیران ہوئے کہ اس بچے کو کیسے پتا۔ بہرحال ہم لوگ وہاں سے سامان اٹھا کے واپس گاڑی میں ڈالتے ہیں اور اسی ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ ہمیشہ شکار کرتے تھے۔ واقعی ہمیں وہاں پر شکار مل جاتا ہے، اور اس مقام کے اوپر ہمارے لیے ایک اور حیرانگی کا مقام یہ آتا ہے کہ یہی بچہ یہاں پر بیٹھ کے کھیل رہا ہے جس نے ہمیں بھیجا تھا کہ یہاں پر جاؤ۔ تو اس مقام کے اوپر ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابو رامی سے کہا، ابو رامی یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اسی اثنا میں اس لڑکے کے بچے کا باپ آ جاتا ہے، وہی جو ہم نے ادھر دیکھا تھا۔ اس کو کہتا ہے چلو بہت ٹائم ہو گیا، چلو گھر چلو۔ اس کو لے کے چل جاتے ہیں۔ اب جہاں ہم لوگ تھے 7 سمندر ہے جہاں ہم شکار کر رہے تھے، یہ آدمی اپنے بچے کو لے کے سمندر کے اوپر چلا جاتا ہے، پانی کے اوپر چلتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور حیران تھے کہ یار یہ شخص اور بچہ پانی کے اوپر کیسے چل رہے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم نے دیکھا یہ انسان نہیں، یہ تو جن تھے۔ اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ یہ مسلم جن تھے، یعنی ان لوگوں نے ہمیں کوئی اذیت نہیں دی۔ ابو رامی ایسا شخص ہے، ہمیشہ وہ ہمیں تاکید کرتا تھا نکلنے کے لیے کہ جب بھی نکلو اذکار کرو، جب بھی نکلو اذکار کرو۔ ہمیشہ وہ اذکار جو ہے وہ لازمی کرتا تھا، وہ ہم سے بھی اذکار کرواتا تھا۔ تو وہی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا یہ جن تھے اور مسلم جن تھے، ان لوگوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا۔ یہاں پر بھی ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یار کیسی عجیب بات ہے کہ بچہ، چلو شخص تو دور تھا، اس کی شکل ہمارے اوپر واضح نہیں تھی، ایون بچہ جو ہمارے قریب تھا اس کی بھی شکل واضح نہیں تھی کہ ہم لوگ اس کی یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا منہ ایسے تھا ویسے تھا۔ بہرحال یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا۔ ایک شخص جس کا نام علی کویتی، وہ سعودی عرب جاتا ہے، اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں سعودی عرب کے اندر داخل ہو گیا اور 300 کلومیٹر کا میں نے سفر طے کیا، وہ روڈ پرانا روڈ ہے، آج بھی اس روڈ کے اوپر کوئی سعودی گورنمنٹ نے زیادہ اپ گریڈ نہیں کیا اس کو۔ رات کا وقت تھا کہ میں تھکن سے چور، اور اسی دوران مجھے واش روم کی بھی حاجت آ جاتی، تو میں گاڑی روڈ کے ایک طرف لگا دیتا ہوں اور واش روم کے لیے نکلتا ہوں، اور میں زیادہ کوئی دور نہیں جاتا، گاڑی کے قریب ہی کہیں جا کے بیٹھ کے اپنی حاجت پوری کر کے تو گاڑی میں آ کے لیٹ جاتا ہوں کہ چلو کچھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں یہاں ریسٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہتا ہے کہ مجھے بھی لیٹے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہوئے تھے کہ کسی نے میرے گاڑی کا شیشہ نوک کیا۔ تو میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو سڑک ایسی ہے کہ یہاں پر ٹریفک بھی بہت کم ہے، اور اس لمحے مجھے کون آ کے میرا دروازہ نوک کرے گا۔ اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں، تو مجھے لگا کہ شاید ہوا کی وجہ سے کوئی چھوٹا پتھر اڑا ہوا ہو یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا جو شیشے کے ساتھ ٹکرایا، تو مجھے لگا کسی نے کھٹکھٹایا ہوگا۔ کوئی اس کے اوپر دھیان نہیں دیتا، سو جاتا ہے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد دوبارہ شیشہ نوک ہوتا ہے، اٹھ کے دیکھتا ہے کچھ نہیں نظر آتا، گاڑی سے باہر نکل کے دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اسی دوران مجھے فیل ہوا کہ جیسے ہوا کا جھونکا میرے قریب سے گزرا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جس طرف میں واش روم کر کے آیا تھا، جب اس طرف دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص وہاں پر کھڑا ہے، تو میں نے کہا ہاں یہ کوئی بڈھا ہے، اسی نے دروازہ نوک کیا ہوگا، شاید اس کو کوئی میرے سے کام ہو۔ تو میں اس طرف جاتا ہوں، جا کے اس سے سلام لیتا ہوں، مگر وہ میری سلام کا جواب نہیں دیتا، میری عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ تو مجھے اس سے خوف آ گیا، میں جلدی سے واپس مڑنے لگا۔ تو جو ہی میں واپس مڑنے لگا تو وہ مجھے کہتا ہے میری بات سنو، مجھے تم سے کام ہے، مجھے تم تھوڑا سا آگے تک چھوڑ سکتے ہو، میرا گاؤں آگے ہی ہے۔ میں نے کہا ہاں چچا کوئی بات نہیں، آ جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب وہ میرے ساتھ آتا ہے اور میری گاڑی کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں چچا آگے آؤ میرے ساتھ۔ کہتا ہے نہیں تم بیٹھو، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہوں،
وہ پیچھے جب میں اس کو شیشے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہیں، مجھے اس سے تھوڑا تھوڑا خوف بھی آتا ہے۔ تو میں نے اسے سوالات کرتا ہوں، چچا تم کہاں سے ہو، یہاں کیسے آئے؟ وہ جواب نہیں دیتا، بس سر ہلاتا ہے۔ جو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں وہ خاموش بیٹھا ہوا، بس میری طرف نظریں جمائے ہوئے، وہ خوفناک نظریں۔ اب میں خوف تھا مجھے، میں اس سے بات نہیں کرتا، دیکھ رہا ہوں کہ یار اس نے تو تھوڑی دور کہا تھا، میں 10 کلومیٹر آگے آ گیا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں چچا آپ نے کدھر اترنا ہے، میں تو کافی آگے آ گیا ہوں۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا، وہ پہلے بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تب میں شیشے کی طرف دیکھتا ہوں اور میں چونک جاتا ہوں کہ پیچھے بڈھا ہی نہیں ہے۔ میں گاڑی کھڑی کر کے ادھر ادھر دیکھتا ہوں، سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ بڈھا کدھر گیا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کی، اس نے میرے ساتھ باتیں کی، اب وہ بڈھا گیا کدھر؟ تب میرے دل میں بہت خوف آیا، میں ڈر گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو میرے ساتھ تھا وہ انسان نہیں تھا، جن تھا۔ میں تعوذ من شیطان پڑھتا ہوں، بسم اللہ، اور گاڑی بھگاتا ہوں یہاں سے نکلوں۔ سوچ رہا جا رہا ہوں کہ اچھا عین ممکن تھا کہ میں ان کی علاقے میں کھڑا ہو گیا تھا، تو اس نے مجھے بہانے سے وہاں سے نکالا۔ کتنی حیرانگی کی بات تھی کہ نہ دروازہ کھلا نہ کوئی شیشہ کھلا، اور وہ شخص وہاں سے نکل گیا۔ تقریباً 5 کلومیٹر سفر میں نے طے کیا تو مجھے ایک پیٹرول پمپ نظر آ گیا۔ میں نے کہا خلاص یہیں رکتا ہوں، کچھ کھاتا پیتا ہوں یہاں سے، پیٹرول ڈال کے تو پھر یہاں سے نکل جاؤں گا، اور تھوڑا یہاں پر ریسٹ بھی کر لوں گا، بجائے کہ میں وہاں پر ریسٹ کرتا کھلے روڈ کے اوپر۔ میں اترتا ہوں، وہاں پر 3 بندے اور کوئی نہیں تھا، صرف 3 بندے، تینوں اکٹھے کھڑے ہیں اور میری طرف بڑی خوفناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ میری طرف ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں ان سے سلام لیتا ہوں، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں مجھے اتنا پیٹرول ڈال دو، اور سامنے ہوٹل تھا، وہاں پر جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ میں وہاں پر بیٹھا کھانے کے لیے ہوں کہ وہی بڈھا شخص جو وہاں پر تھا گاڑی میں، وہ یہ سامنے کھڑا ہے۔ تو میں ڈر جاتا ہوں کیونکہ اب مجھے تو پتا تھا کہ یہ جن تھا۔ میں ڈر کے جب بھاگنے لگتا ہوں، بھاگتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ جو لائٹیں تھی پیٹرول پمپ کی، وہ جو بندے تھے وہ کوئی بھی نہیں، اور پیٹرول پمپ انتہائی پرانا، اور جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں کھانا کھانے کے لیے، میں تو مٹی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ پتہ نہیں کتنے سال پرانا پیٹرول پمپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھتا پڑھتا گاڑی میں بھاگا، گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل رہا ہوں جلدی سے۔ اور صدمہ میرے لیے یہ تھا کہ میں نے اپنی رائٹ سائڈ پہ دیکھا، وہی بڈھا شخص بیٹھا ہوا، میں اعوذ باللہ من الشیطان کہہ رہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو، کچھ نہیں پڑھو، میری بات سنو، اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ کہتا نہیں سنو، تم کچھ بھی نہیں بولو، بس خاموشی سے میری بات سنو۔ جہاں تم نے گاڑی کھڑی کی تھی اور تم جا کے وہاں پر پیشاب کیا، وہ ان کا گاؤں تھا، ان کے گھر تھے، وہ تمہیں مارنے لگے تھے، اذیت دینے لگے تھے۔ تو میں نے وہاں سے ان کو منع کیا کہ دیکھو اس نے جان بوجھ کے یہاں پر ایسا نہیں کیا، نہ اس کو پتا تھا کہ تم لوگ یہاں پر رہتے ہو، تو میں نے تمہاری وہاں سے جان چھڑوائی تھی، میں تمہیں وہاں سے لے کے آ گیا، لیکن تم دوبارہ انہی کی دوسرے قبیلے کی بستی میں آ کے تو رک گئے۔ اب وہ تمہیں پھر نقصان پہنچانے لگے تھے کہ میں تو تمہارے سامنے آ گیا اور تم وہاں سے بھاگے، تو میں نے تمہاری یہاں سے بھی جان بچا دی۔ کہتا میں بڑا حیران اور مرعوب خوف سے اس کی باتیں سن رہا ہوں، اور میں گاڑی چلا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ماجرا کیا ہوا۔ اسی لمحے جب بڈھے نے اپنی بات ختم کی، بڈھا ایسے غائب ہوا جیسے کوئی سکرین چل رہی تھی اس نے ریموٹ سے آف کر دی ہو۔ اذکار کرتا ہوں اپنی گاڑی میں، قرآن چلا دیتا ہوں، اور یہ 2010 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں کبھی بھی راستے میں نہیں رکتا۔ سعودی عرب میں میرے رشتہ دار ہیں، میں آتا جاتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی راستے میں نہیں رکتا۔ جو ایون یہاں تک کہ کوئی پیٹرول پمپ کے اوپر جاؤں نا، تو میں پہلے وہاں پر تاکید کر لیتا ہوں، کنفرم کر لیتا ہوں کہ واقعی یہ انسان ہے کہ اسی طرح جنات ہیں، کیونکہ وہ بھی جو پیٹرول پمپ دکھا تھا، وہ جو شخص مجھے 3 دکھے تھے، وہ صحیح تھے، انسان تھے، اور پیٹرول پمپ بھی صحیح تھا۔ اچانک جب مجھے بڈھا میرے سامنے آیا تھا تو میں وہاں سے بھاگا، تو وہ سب اچانک ہی تبدیل ہو گیا۔ تو اب میں کہیں پر بھی جاتا ہوں تو میں پہلے کنفرم کر لیتا ہوں کہ یار یہ حقیقی پیٹرول پمپ ہو اور یہ حقیقی انسان ہو، کہیں میں دوبارہ جنات کی بستی میں نہ چلا جاؤں۔
دوستو یہ واقعات تھے 3 جو میں نے یہاں پر کوٹ کیے. چھوٹے چھوٹے واقعات تھے لیکن بڑے اچھے تھے. رات کو راستے میں ایسی خوف تو آتا ہی ہے. ہمارے بھی جو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا ہمارے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے جو جنگل ہے, آج بھی پہلے مجھے نہیں ڈر لگتا تھا. جب کہ میں نے اپنی فیملی کا واقعہ سن لیا, میں رات کو وہاں سے گزروں نا تو میرے اوپر بڑا رعب آتا ہے. اب مجھے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتا نہ نکل آئے, کوئی جانور نہ نکل آئے, کیونکہ میں نے وہاں سے سپیڈ مارنی ہوتی ہے. وہ 3 کلومیٹر کا مسافہ ہے, میں نے اس کو نوٹ کیا ہوا میٹر کے اوپر رکھ کے. تو مجھے اس کے اوپر بڑا خوف آتا ہے. کبھی اسی جنگل میں رات کو شکار کیا کرتا تھا خرگوش کا. ایسے ہی ایک رات نا ہم لوگ شکار کر رہے تھے موٹر سائیکل کے اوپر. میرا دوست چلا رہا ہے, میں گن لے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. تو رات کو جب خرگوش کا ہم لوگ شکار کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ وہ لائٹ کے اوپر نا, جب خرگوش کے اوپر لائٹ پڑے تو وہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو نظر نہیں آتا. تو ہم لوگ اس کو فائر مارتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. میں اور میرا دوست, ہمیں خرگوش مل گیا. اللہ کی قسم میں اس کو فائر مارتا ہوں, گن فائر مس کر دیتی ہے. 6 کارتوس چڑھے ہوئے ہیں. میں دوسرا تبدیل کرتا ہوں, تیسرا کرتا ہوں, 7 میں 6 کارتوس تبدیل کر لیتا ہوں. 7 اس کے چڑھ جاتے ہیں اگر ایک چیمبر میں ہو تو وہ مجھے کہتا ہے کیا کر رہا ہے تو, کیا کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی گن مس کر رہی ہے, میں کیا کروں اس میں. کیسے مس کر رہی ہے, نئی گن ہے, تو ویسے ہی ڈر رہا ہے, اسے آنکھیں کیوں بند کرتا ہے. میں نے کہا یار میں کب آنکھیں بند کر رہا ہوں, اس کو فائر نہیں لگ رہا. اچھا وہ 6 کارتوس اٹھائے, دوبارہ لوڈ کیے, میرے دوست نے ہوائی فائر کیے. جب وہ اترا نا, بائک بند کی, تو خرگوش تو بھاگ گیا. ہوائی 6 فائر اس نے کیے. آگے اس سے سنیے گا کہ جو صدمہ تھا, مجھے اس وقت بالکل نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو کہتا یہ دیکھو اچھے بل چل رہے ہیں, اچھا اب تم بائک چلاؤ, میں پیچھے بیٹھتا ہوں, بڑا تو نشانے باز آیا. وہ مجھے باتیں کس رہے. قسم اللہ کی, جہاں پر ہم نے خرگوش دیکھا وہاں سے کچھ سیکنڈ, یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی مسافت کے اوپر, 10 فٹ کہہ لیں یا 5 فٹ کہہ لیں, دوبارہ ہمیں خرگوش مل جاتا ہے. اس وقت بالکل بھی نہیں سوچا کہ دوبارہ ہمیں خرگوش کیسے ملا, یہ آگے میں بتاتا ہوں. تو اب میرا دوست اس کو فائر مارتا ہے, گن مس کرتی ہے. ٹوٹل دوبارہ ہمارے پاس صرف 3 کارتوس رہ گئے تھے. ہمارے پاس ٹوٹل 9 کارتوس تھے, 6 ویسے ہی چلا دیے, 3 یہ تھے. اس نے تینوں وہاں پر اس کے اوپر ٹیسٹ کیے, تینوں نہیں چلے. کہتا ہے کہ بس خلاص, اس خرگوش کی ابھی موت نہیں آئی, اس کی عمر لمبی ہے, ہم اس کو قتل ہی نہیں کر سکتے, لہذا چلو ہم لوگ چلتے ہیں. وہ تینوں فائر بھی ہم لوگوں نے ایسی ہوائی نکال کے تو اپنے گھروں میں آ گئے. یہ واقعہ 2005 کا ہے. 2014 میں, یعنی 2005 کے بعد 2014 میں سعودی عرب میں تھا. میں نے اپنے دوست, وہ بھی شکاری تھا خرگوش کا, اس کو میں نے کہا کہ یار ایسے ایسے نا ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا. کہتا ہے اوئے وہ جن تھا. میں نے کہا ہیں؟ کہتا ہے ہاں, وہ جو خرگوش تھا جو تم نے دیکھا تھا وہ خرگوش نہیں تھا, وہ جن تھا. مجھے اس کا رنگ بتاؤ. میں نے کہا وہ کالا سفید تھا. کہتا ہے کبھی جنگلی خرگوش تم نے دیکھا ہے جو کالا اور سفید ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے پھر وہ کیوں؟ کہا یار پتہ نہیں, شاید کوئی کراس ہو گیا ہو. کہتا ہے نہیں, وہ جن تھا. دوسری دلیل میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جب تم لوگوں نے وہاں پر فائر کیے, ہوائی فائر نکالیے, جنگلی خرگوش وہاں ملے گا, وہ تو انڈیا کراس کر جاتا بھاگ کے وہاں سے, لیکن تمہیں دوبارہ 5 سے 10 فٹ دور کے اوپر دوری پہ دوبارہ وہی خرگوش مل جاتا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے بھائی وہ جن تھا, تم اس کو کبھی مار ہی نہیں سکتے تھے, جن تمہاری گن مس کر. میں نے کہا یار کتنی عجیب چیز ہے کہ فائر پن اس کو لگتی ہے کارتوس کے پیچھے نشان بھی آتا ہے, لیکن کارتوس مس ہو جاتا ہے. کہتا تم اس کو کبھی مار ہی نہیں سکتے تھے, وہ جن تھا, وہ تمہاری گن کبھی چلنے نہیں دے گا. یہاں پر بھی ایک جگہ ہے, وہاں پر تم جاؤ گے تمہیں وہاں پر خرگوش ملے گا. وہ عجیب قسم کا خرگوش ہوگا, وہ بھاگے گا بھی نہیں, تمہارے آگے ہی رہے گا. میں نے کہا اچھا. کہتا کبھی ٹائم لگا
تو میرے ساتھ، میں تمہیں لے کے جاؤں گا، تم اس کو فائر مارنا، نہیں مرے گا۔ کہتے ہیں میں اپنے ابے کے ساتھ جاتا ہوں، جا کے اس کو مارتا ہوں، پہلے دن ہمیں نہیں پتہ چلا تھا، فائر مارتا ہوں، اس کو لگتا ہی نہیں، کبھی اس کی رائٹ پہ، کبھی اس کی لیفٹ پہ، کبھی اس سے آگے، کبھی اس سے پیچھے۔ اور عجیب چیز تھی، خرگوش بھاگتا نہیں، آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو ابا کہتا ہے اوے بس بس بس، یہ خرگوش نہیں ہے، یہ چھوڑ دو اس کو، یہ جن ہے، یہ ہمارا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ واللہ یہ حقیقی واقعہ میرے ساتھ ہوا، مجھے اس وقت بالکل نہیں پتا تھا، کہ ہمیں تو یہ تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے، ہم اس کو مار نہیں سکتے۔ جب اس نے بتایا کہ یہ جن تھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اسی جنگل میں ہم لوگ راتوں کو گھوما کرتے تھے، جب کوئی واقعے کا نہیں پتا تھا۔ جب واقعے کا پتہ چل گیا، اب مجھے وہاں شام کو بھی ڈر لگتا ہے، حالانکہ وہ جنگل میں نہ کوئی جنگلی جانور ہے، نہ ایون کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، وہ بس ایسے ہی ہے کہ کبھی وہاں پر آرمی آ کر رک جاتی ہے، کبھی نہیں۔ چلے آج کے لیے اتنے کافی ہے، لائک کریے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ مجھے ویوز ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔